علیکم ناظرین، میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ سعدی موٹیویشنل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ سعدی کے حکایات۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نیک سیرت نوجوان تحصیل علم کے لیے روم میں وارد ہوا۔ لوگ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ایک مسجد میں عزم و احترام کے ساتھ ٹھہرایا۔ ایک دن امام مسجد نے اس سے کہا کہ مسجد سے خاک اور گرد جھاڑ دو۔ امام کی بات سن کر نوجوان مسجد سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ امام مسجد اور دوسرے خدام مسجد نے سمجھا کہ نوجوان مسجد کی خدمت سے پہلو تہی کرتا ہے، اس لیے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن مسجد کے ایک خادم نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بہت بری حرکت کی ہے۔ اے متکبر نوجوان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ خدمت کی بدولت ہی کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ نوجوان اس کی بات سن کر رو دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے قابل احترام دوست، حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسجد میں مطلق خاک اور گرد نہیں دیکھی، اسی لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اس پاک جگہ پر خاک آلود ہوں، سو میں مسجد سے باہر آ گیا تاکہ اللہ کا گھر خس و خاشاک سے پاک ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی سبق آمیز حکایت، لہذا ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے ایک دفعہ ایک لڑکے نے ایک پرہیزگار آدمی سے مذاق کیا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے بات ایک صاحب نظر تک پہنچی۔ اس نے کہا، پریشان حال دوست کا پردہ چاک نہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ مذاق تو حرام ہے اور غیبت حلال ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت مشہور قول ہے یہ۔ کسی نے سلطان محمود کے وزیر حسن مہمندی سے پوچھا، شکل و صورت اور لیاقت و دانائی میں تو سلطان کا ہر ایک غلام بڑھ چڑھ کر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اسے ایاد سے جو محبت ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں، حالانکہ نہ تو کچھ اتنا حسین ہے نہ عالم و فاضل۔ حسن نے کہا، خوب یاد رکھو، جو شخص دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھاتا ہے۔ ایک بدمست شرابی نے ایک حق پرست عقلمند کا گریباں پکڑ لیا اور تمانچے مارے۔ ایک نیک آدمی نے خاموشی سے مار کھائی اور اف تک نہ کی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تو نے ہاتھ میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی تھیں، ایسے بدتمیز کا منہ کیوں نہ توڑا؟ اس نیک سیرت آدمی نے جواب دیا کہ بھائی، وہ تو رند تھا لیکن میں تو ہوشیار تھا۔ ایک ہوشیار سے یہ توقع کیوں کہ وہ ایک رنگ سے ایک دفعہ میں بلخ سے چند شامیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ان دنوں قزاق اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور ہمیں بھی راستے میں ہر لحظہ قزاقوں کا حملے کا ڈر رہتا تھا۔ ہماری رہبری اور نگہبانی ایک قومی البحثہ نوجوان کر رہا تھا۔ وہ سر تا پا ہتھیار سجائے اویچی بنا ہوا تھا۔ جوانی کے زور میں جو دیوار سامنے آئی اسے گرا دیا اور بڑے بڑے تن آور درخت کو اپنے قوت بازو سے اکھاڑ دیتا تھا۔ اس نوجوان کا تن و توش تو فی الوقت بہت بھاری تھا اور اس کی شہزوری میں کوئی کلام نہ تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی اور زمانے کی سختی نرمی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے نہ کبھی سفر کیا تھا اور نہ کسی کی آنکھوں نے کبھی شاہسواروں کی تلواروں کی چمک دیکھی تھی، اور نہ اس کے کان دلاروں کے نعروں اور جنگی نکاروں کی آواز سے آشنا تھے۔ اس نے سفر میں یکایک ایک چٹان کے پیچھے سے دو قزاق نمودار ہوئے، ایک کے ہاتھ میں لکڑی اور دوسرے کے ہاتھ میں ہوگری تھی۔ انہوں نے ہم سے لڑکے کا قصد کیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا، دیکھتا کیا ہے، آگے بڑھ اور ان کا کچومر نکال دے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ نوجوان کے ہاتھ سے کمان گر پڑی اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ناچارہ ہم نے اپنا مال و اسباب اور ہتھیار قزاقوں کے حوالے کیے اور اپنی جان بچائی۔